الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 108 ہو گیا تھا 109. قال الملأ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں جناب موسیٰ کے بارے میں ذکر تھا کہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. فرعون بنی اسرائیل کو قیدی غلام بنا کے رکھے ہوئے تھا. تو پہلا جو ہے جناب موسیٰ نے جا کر کہا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، وہ خدا جو رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے. فرعون نے کہا اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ دکھائیے، معجزہ دکھائیے. جناب موسیٰ نے فَأَلْقَاهُ عَصَاهُ اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، بس وہ بہت بڑا سا اژدہا بن گیا. آج جو آیت ہے یہ بھی پڑھا. پھر اس کے بعد دوسرا معجزہ جناب موسیٰ کا ذکر ہوا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اپنے ہاتھ کو نکالا تو چمکتا ہوا ید بیضاء. یہ بھی جناب موسیٰ کا معجزہ تھا، یعنی معجزہ دونوں طرح کا. ادھر سے نور دکھایا تو دیکھ کے خوشی ہو انسان کو، اور ادھر سے خوف، یعنی تبلیغ کے لیے اور خدا تک پہنچنے کے لیے دونوں ذریعہ اللہ نے انبیاء کو دیا ہے. ایک جو ہے ڈرانا، دوسرے شوق دلانا. اور آج جو آیت پڑھ رہے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون، جب جناب موسیٰ نے معجزہ دکھایا اور وہ عصا ان کا اژدہا بن گیا اور ہاتھ جو ہے ید بیضاء چمکتا ہوا دکھائی دیا، نورانی، دلکش، خوبصورت، لوگوں کی نظروں کو للناظرین ہے. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم میں سے ملأ کا ترجمہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. ملأ یعنی جو نخبہ لوگ ہیں. ہر سماج میں، ہر فرہنگ میں، ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرشناس ہوتے ہیں، آگے رہتے ہیں ہر چیز میں، یا باحیثیت لوگ جو ہیں. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم میں سے ملا نے، باحیثیت لوگ جو وہاں پہ تھے، ان لوگوں نے کہا بھائی محل میں دربار میں جو رہیں گے عام آدمی تو رہے گا نہیں، بڑے بڑے لوگ، وزیر وغیرہ، آفیسرز. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم میں سے جو بزرگان تھے وہاں کہا کہ ان ھذا لساحر علیم. جناب موسیٰ کے لیے تمام انبیاء پہ اس طرح کی تہمت لگائی ہے جادوگر ہونے کی. ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے، معمولی جادوگر نہیں ہے. ساحر علیم، دانش مند ہے، پڑھا لکھا ہے، جانکار، بہت زیادہ علم رکھنے والا ساحر ہے. یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، ساحر ہے. جناب موسیٰ کو کہا اور کہا کہ بہت بڑا ساحر ہے. آیت آگے کی یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہاں پر جو ہے جو ملا جو تھے فرعون کے دربار میں، ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. پہلی بات کیا کہی کہ یہ جو ہے جادوگر ہے، بہت بڑے جادوگر ہے، عالم ہے، عالم جادوگر ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کو تمہاری زمینوں سے باہر نکال دے، تمہارے شہر سے تمہیں باہر نکال دے، تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لے. سامنے والوں کو ڈرانے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. نبی ہیں جناب موسیٰ، آئے ہیں رسالت الہیہ پہنچانے کے لیے. جب معجزہ دکھایا تو اب ان سبوں نے کیا کہا یرید ان یخرجکم، یہ چاہ رہے ہیں یخرجکم، تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمینوں سے. یعنی یہ جیسی سوچ ہوتی ہے آدمی کی ویسے ہی کہتا ہے. جو فرعون کے دربار میں تھے، جو لوگ بھی تھے، وہ مادی سوچ کے لوگ تھے. بس دنیا، پیسہ، پراپرٹی، آخرت کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں کیا جانے گا. تو انہوں نے ایسا الزام بھی لگایا کہ یہ جو ہے تم کو تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دیں گے، تم کو نکال دیں گے. فماذا تأمرون، تم لوگ کیا حکم کرتے ہو، تم لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. یہ موسیٰ کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اگر یہ تمہارے یہاں رہ گیا معاذ اللہ تو پھر یہ تمہیں
تمہاری زمینوں سے نکال دے گا، تمہاری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ ڈرانے کی بات کہی۔ تو اب ان لوگوں نے کیا جواب دیا جو دربار میں اور لوگ تھے؟ آیت نمبر 111، قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔ قالوا ارجه واخاه، ابھی ان کو چھوڑ دو، ابھی ان سے سروکار مت رکھو، ان سے مقابلہ کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے، اب ان کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ارجه واخاه، اور ان کے بھائی کو، جناب موسیٰ کے بھائی جناب ہارون، ارجه واخاه، ان کو چھوڑ دو اور ان کے بھائی ہارون کو چھوڑ دو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں ہر جگہ بھیجو لوگوں کو، بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان کے بارے میں پتہ لگائیں، بھئی جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا، چونکہ وہ جادو سمجھ رہے تھے جناب موسیٰ کے معجزہ کو، تو جادو کا مقابلہ کہاں سے ہوگا؟ جادو سے ہوگا، لاٹھی کا مقابلہ لاٹھی سے ہوگا، بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوگا، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا۔ کہا کہ جو ہے بہت بڑا جادوگر ہے، لہذا کیا کرو؟ چھوڑ دو ابھی۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، شہروں میں جو تمہارے سرکاری لوگ ہیں، آدمی ہیں، ان کو بھیجو، جا کے معلوم کریں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کے بارے میں۔ آیت نمبر 112، وَيَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، جائیں جمع کریں اور بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان کو جمع کر کے آپ کے پاس لائیں، پھر مقابلہ ہوگا، پھر مقابلہ ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے عصا ڈالا زمین پر اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور یہ معجزہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی نظر میں جادو تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو بلا کے لاؤ، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا۔ آیت نمبر 113، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جو مادی ہوتا ہے اس کا مطالبہ بھی مادی ہوتا ہے۔ انبیاء اپنی تبلیغ کے لیے، اپنی خدمت کے لیے انبیاء نے کوئی اجر نہیں مانگا، کسی نبی نے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگا۔ آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بہت محنت کیا ہے اور دین اسلام کو پہنچایا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے، کوئی اجر لے لیجئے۔ تو رسول نے کہا کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ جب زور لگایا اور کہا کہ نہیں کچھ آپ کہیے، تو پھر اللہ کا حکم، رسول اللہ بغیر اللہ کے حکم سے کلام نہیں کرتے۔ آیت نازل ہوئی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر اگر دینا چاہ رہے ہو تو ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ بہرحال یہاں پر فرق یہ دکھایا گیا کہ جناب جو جادوگر آئے تھے، جادوگر آتے ہی پہلے کیا پوچھے؟ بڑے بڑے جادوگر آئے، فرعون نے بلایا، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس آئے سب بڑے بڑے جادوگر، قالوا ان لنا لاجرا، ان لنا لاجرا، اگر ہم نے اس کو ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پہ، اپنے جادو کے ذریعے سے جیت گئے اور موسیٰ ہار گئے، ان لنا اجرا، کیا اجر بھی دو گے ہمیں تم؟ کچھ ملے گا پیسہ ویسا؟ تو جو جادوگر ہے وہ دنیا کے لیے کام کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے اپنا، لیکن جو نبی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ جادو نہیں، وہ تو معجزہ لے کے آیا ہے، وہ اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، منوانے کے لیے معجزہ پیش کرتا ہے، پھر الہی پیغام بھیجتا ہے، پہنچاتا ہے بندوں تک۔ لہذا جو جادوگر آئے تھے، پہلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم لوگ غالب آ گئے موسیٰ پر تو پھر ہمیں اجر کیا ملے گا، کتنا پیسہ دو گے؟ سیدھے سیدھے پیسے کی بات۔ آیت نمبر 114، بس قال نعم وانکم لمن المقربین، اب جو ہے فرعون نے کہا کہ تو پیسے کی بات کر رہے ہیں، بھائی فرعون کی تو خدائی جا رہی ہے، جناب موسیٰ نے آتے ہی کیا کہا تھا؟ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اگر یہ رسول ہے تو اللہ ہے، یہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں۔ لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ پیسہ ویسا کتنا دو گے، اجر کیا دو گے اس کا اگر ہم جیت گئے تو؟ قال نعم، دیں گے،
بڑا اجر دیں گے، چھوٹا موٹا نہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، بادشاہ کے پاس رہنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑا ہے انعام۔ سب کسی کو کوئی پیسہ مانگے کہتے اے ٹی ایم کارڈ لے لو، پورا جتنا چاہو پیسہ نکالو۔ فرعون نے کیا کہا؟ اب تو اس کی گاڑی پھنسی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ پیسے کی بات نہیں، بلکہ تم ہمارے کیا ہو جاؤ گے؟ لمن المقربین، ہمارے مقرب میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے نزدیک والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگر تم جیت گئے موسیٰ پر تو یہ بڑا انعام تم کو دیا جائے گا۔ بس اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔